اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ رجب بہت ہی برکت اور رحمتوں والا مہینہ ہے۔ اس ماہ میں عبادت کی بے شمار فضیلت ہے۔ اس ماہ کے روزے رکھنے والا اور اس میں زیادہ سے زیادہ نیکیاں کرنے والے پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ اس ماہ میں اپنی رحمت کے دروازے کھول دیتا ہے۔ اس ماہ کے کچھ نوافل ہیں جس کے پڑھنے کے بے شمار فوائد ہیں۔ ان کا طریقہ کار آج میں آپ سے اس ویڈیو میں شیئر کروں گا۔ اس کے لیے ضروری ہے کہ ویڈیو کو لازمی اینڈ تک دیکھیں۔ معزز سامعین، آپ کو میں اپنے چینل نیو اسلامک ایجوکیشن میں خوش آمدید کہتا ہوں۔ جن لوگوں نے ابھی تک میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا وہ جلدی سے اس کو سبسکرائب کر لیں اور بیل بٹن کو لازمی دبا دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ تک پہنچ سکے۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، ماہ رجب کے نوافل پڑھنے کے بہت سے طریقہ کار ہیں جو میں آج آپ کو ایک ایک کر کے اس کا طریقہ کار بتاؤں گا۔ اس کا جو سب سے پہلا طریقہ ہے کہ آپ ماہ رجب کی پہلی شب بعد نماز عشاء 10 رکعت نماز 5 سلام سے پڑھیں۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ کافرون 3 مرتبہ اور سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھیں۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کو قیامت کے روز شہیدوں میں شامل کرے گا، اور اس کی پریشانیاں اور کوئی بھی حاجت ہو انشاءاللہ دور ہو جائے گی۔ اس کا جو دوسرا طریقہ کار ہے کہ جو شخص اس ماہ کی پہلی شب بعد نماز عشاء 4 رکعت نماز 2 سلام سے پڑھے اور ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ الم نشرح 1 مرتبہ، سورۃ اخلاص 1 مرتبہ، سورہ فلق 1 مرتبہ، سورہ ناس 1 مرتبہ پڑھے، اور جب بھی 2 رکعت کا سلام پھیر لے تو کلمہ توحید کو 33 مرتبہ اور درود شریف کو 33 مرتبہ پڑھے۔ پھر 2 رکعت کی نیت باندھ کر پہلی 2 رکعت کی طرح پڑھے، پھر بعد میں سلام کے بعد کلمہ توحید 33 دفعہ، درود پاک 33 دفعہ پڑھ کر جو بھی حاجت ہو اللہ تعالیٰ سے دعا مانگے۔ اس کی کوئی بھی حاجت ہو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی ہر حاجت قبول فرمائے گا۔ اس کا جو تیسرا طریقہ کار ہے کہ ماہ رجب کی 1 تاریخ کو بعد نماز ظہر 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ اخلاص 5 مرتبہ پڑھنی ہے، اور سلام کے بعد اپنے پچھلے گناہوں سے توبہ کرے۔ انشاءاللہ اس نماز کے پڑھنے والے کے تمام گناہ معاف ہو جائیں گے اور اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ اور اگر کوئی شخص اس ماہ کی ہر جمعہ بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھے، پہلی رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ بقرہ کا آخری رکوع 7 مرتبہ پڑھے، پھر دوسری رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ حشر کی آخری آیات 7 مرتبہ پڑھے، اور سلام کے بعد بارگاہ الہی میں جو بھی حاجت ہو طلب کرے۔ انشاءاللہ جو دعا مانگے قبول ہوگی اور اس کا ہر مقصد پورا ہوگا۔ ماہ رجب کے پہلے جمعے کو ظہر اور عصر کے درمیان 4 رکعت نماز 1 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 7 مرتبہ، سورۃ اخلاص 5 مرتبہ پڑھے، اور سلام کے بعد لا حول ولا قوت 25 مرتبہ پڑھے، اور اس کے بعد 100 مرتبہ استغفار پڑھے، پھر 100 مرتبہ درود پاک پڑھ کر جو بھی دعا کرے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس کی دعا ضرور قبول فرمائے گا۔ ماہ رجب کی 15ویں شب کو
بعد نماز عشاء 10 رکعت نماز 5 سلام سے پڑھے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورۃ اخلاص 3 مرتبہ پڑھے۔ اس نماز کے پڑھنے والے کے گناہ ایسے جڑیں گے جیسے درخت کے سوکھے پتے جڑ جاتے ہیں۔ ماہ رجب کے کسی بھی جمعہ کی شب کو بعد نماز عشاء 2 رکعت نماز پڑھے۔ ہر 2 رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد آیت الکرسی 11 مرتبہ، سورہ زلزال 11 مرتبہ، سورۃ التکاثر 11 مرتبہ پڑھے۔ بعد میں اسلام کے بعد بارگاہ الہی میں اپنے گناہوں کی بخشش طلب کرے۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اس نماز کے پڑھنے والے کی تمام گناہ معاف فرما کر اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرما دے گا۔ لیلۃ الرغائب بھی اسی مہینے میں ہوتی ہے۔ ماہ رجب کے پہلے جمعے کی رات کو لیلۃ الرغائب کہتے ہیں۔ اس رات میں نماز مغرب کے بعد 12 رکعت نفل 6 سلام سے ادا کی جاتی ہے۔ ہر رکعت میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورہ قدر یعنی انا انزلنا 12 مرتبہ اور سورہ اخلاص 12 مرتبہ پڑھیں اور نماز مکمل کرنے کے بعد 70 مرتبہ یہ درود پاک پڑھیں۔ پھر سجدے میں جا کر 70 مرتبہ سبوح قدوس یہ پڑھیں۔ پھر سجدے سے سر اٹھا کر 70 مرتبہ یہ دعا پڑھیں۔ اسی طرح پھر دوبارہ سجدے میں جا کر 70 مرتبہ سبوح قدوس کو پڑھنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے گر گرا کر دعا مانگے۔ انشاءاللہ جو بھی حاجت ہو وہ قبول ہوگی۔ ماہ رجب کی کسی بھی تاریخ کو نماز ظہر، مغرب یا عشاء کی نماز کے بعد سورہ کہف کو 1 مرتبہ، سورہ یاسین 1 مرتبہ، سورہ حامیم 1 مرتبہ، سورہ دخان 1 مرتبہ، سورہ معارج 1 مرتبہ پڑھے اور پھر سورہ اخلاص کو 1000 مرتبہ پڑھے۔ اللہ تعالیٰ ان صورتوں کے پڑھنے والے پر خاص رحمت اور برکت عطا فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں بھی نیک کام کرنے، اس پر عمل کرنے اور ہمیں 5 وقت نماز ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ میری اسلامی بہنوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کے لیے کافی فائدہ مند ثابت ہوگی، اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس کو صدقہ جاریہ سمجھ کر لازمی لائک، شیئر اور سبسکرائب کر لیں تاکہ یہ دوسروں تک بھی پہنچ سکے۔ تو انشاءاللہ نئے وظائف اور دعاؤں کے ساتھ آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔